السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید خان، اور آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، لیڈرشپ ان ایجوکیشن۔ تو ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اہم شخصیت موجود ہے، مس شازیہ، جو ریحان اسکول کورنگی کیمپس کی وائس پرنسپل ہیں۔ تو فرسٹ آف آل مس شازیہ، میں آپ کو ویلکم کروں گا ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ اور بہت شکریہ آپ نے بلایا اور اس قابل سمجھا کہ آپ ہم بلائیں، بہت شکریہ۔ تھینک یو مس۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنا شارٹلی انٹروڈکشن ہمارے ناظرین کو کروائیں۔ جی ضرور۔ جی میرا نام شازیہ ہے اور یہاں آ کر میرا نام ہو گیا ہے شازیہ ایجوکیشن، اور میں پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں اور اپنی سروسز دے رہی ہوں ایز اے پرنسپل، وائس پرنسپل، نان فارمل، فارمل ٹیچر، ہوم ٹیوٹر اور ایڈمنسٹریشن، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جو بہت جہاں میں نے کام کیا ہے۔ لیکن بولیے۔ اچھا مس، بات کرنی ہے کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت سے ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا ہے جس میں مینجمنٹ یہ چیزیں ہے، اور ابھی ایز اے وائس پرنسپل ریحان اسکول کورنگی کیمپس کے میں ایز اے وائس پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ تو پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ایک جو ہمارے تعلیمی لیڈر ہوتی ہے اس میں جو اہم خصوصیات ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے نا، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور شعبے سے، کا پروفیشن کوئی بھی ہو، اس کا مین ہیڈک ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا ہے، اس نے ایڈمن سنبھالنا ہے، اس کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے سالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا سمجھ لیجیے کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس ادارے سے وہ ریلیٹ ہے اس کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی ٹیم کو یا اپنے اسکول کو یا اپنے جو فیسلیٹیٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں، جو اسٹاف ہے، ان کو ایک صحیح رہنمائی دے، ایک اچھی گائیڈ لائن دینا، اور پراپر طریقے سے ان کو وقت دینا، اور تاکہ وہ اپنے خیالات جو ہے وہ آپ سے شیئر کر سکیں۔ ایک ایسا انوائرمنٹ دینا جس میں وہ فری ہو کر، بالکل فری ہو کر سوچ سکیں اور نئے آئیڈیاز آپ سے شیئر کر سکیں، اور ان کی روشنی میں، یعنی کہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ الگ الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ بہت اچھے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آئیڈیاز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ انہیں سپورٹ کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیتا ہے، اور پھر وہ ان جی کو ان تمام چیزوں کی تھرو ایک بہت اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے جس سے کہ وہ اپنے ادارے کو کچھ اچھا دے سکے۔ جی اچھا سوال یہ ہے آپ سے کہ ساری دنیا اس چیز پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو تبدیل کیا جا سکے۔ تو آپ ایز اے وائس پرنسپل کیا آپ کا خیال ہے کہ ایک لیڈر اس چیز میں، ایک جو ایجوکیشن لیڈر ہے وہ اس چیز میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ ایک ایز اے وائس پرنسپل ہونے کی حیثیت سے یا ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے سسٹم کو چینج کرنا چاہیے۔ سسٹم بہت سیدھا ہو گیا ہے، بہت پرانا ہو گیا ہے، اور ہمیں جو ہے سب سے بڑا جو ہمارا جو چیلنج ہے، ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بدل نہیں رہے ہیں، گرو نہیں کر رہے ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم
کہ 2 سال گزار چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر ہم چیک کریں، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمارے 2 سال پہلے بھی خیالات تقریباً وہی تھے. لیکن میرے خیالات 15 سال بعد ایجوکیشن لائن میں ہونے کے باوجود 15 سال بعد یہاں آ کر چینج ہونے اسٹارٹ ہو. سو جی ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. تو جی سب سے پہلا کام یہی ہے کہ کاؤنسلنگ کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اس طرف لے کر آنا ہے کہ وہ خود کو چینج کریں اور جی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں خود کو ٹیکنالوجی کے ساتھ AI کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ جو بھی ہے جو بھی مطلب اس وقت ہم جس چیز سے بھی ریلیٹ ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ورک کر رہا ہے وہ ہے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہونا. سو اگر ہم اس چیز کو اگنور کریں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں. اور پیچھے ہے نا مطلب ناکام ہونا، اور ناکام ہونا مطلب کہ ہم زندگی میں اچھا انسان تو شاید بن جائیں گے لیکن ناکام انسان بنیں گے. کامیاب انسان کی سب میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. اچھا مس ایز اے وائس پرنسپل آپ کے انڈر بہت سے لوگ یا فیسلٹیٹر کام کر رہے ہیں، تو ایک ٹیچر جو آپ کے انڈر ہے یا فیسلٹیٹر جو آپ کے انڈر ہے وہ کس طرح لیڈرشپ اسکلس کو بیلڈ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے اندر جو کام کر رہے ہیں یا کسی بھی اسکول میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی ادارے میں جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کو فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں یا جو ان کی اسٹاف ہوتے ہیں، میں نے جیسے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہم اگر ان کو اچھی گائیڈ لائن دیں گے، ان کو ایک صحیح ٹریک پر لے کر جائیں گے تو وہ بہت اچھا کام کریں گے اور بہت سی تبدیلیاں آئیں گی اور وہ بہت کچھ چینج کریں گے. لیکن اگر ہم انہیں صحیح گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم خود کو بھی بدل رہے. اسٹاف کو بدلنا یا ٹیچرس کو بدلنا یا ان کی سوچ تبدیل کرنا یا ان کے طریقے کو چینج کرنا وہ تھوڑا الگ میٹر ہو جائے گا. جب تک ہم خود اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنے اسٹاف کو بھی صحیح گائیڈ لائن نہیں دے سکیں گے. سو سر ریحان جیسے کہ ان کا ابھی جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ پرنسپل اور لیڈرز لیڈ کرنا بنانا، لیڈرز بنانا. تو لیڈرز بنانے کے لیے انہیں ایک صحیح گائیڈ لائن کی، صحیح رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی اچھا مس چھوٹا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ جو اسکول لیڈرس ہے وہ جیسے آپ ایز اے پرنسپل ادھر کام کرتے ہوں تو وہ اپنے ٹیچرس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں؟ تو جس طرح ہمارے ٹیچر ہیں وہ خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں. سو ہمارے جو بہت سیدھا طریقے ہیں، پرانے طریقے ہیں، ریڈنگ، رائٹنگ، کوشچن آنسر اینڈ دین ٹیسٹ، ریٹیفیکیشن، ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے. آڈیو ہے، ویڈیو ہے، ویژول ہم بچوں کو سنا سکتے ہیں، ہم کارٹونس کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، ہم گیمنگ کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، ہم رول پلے کروا سکتے ہیں، ہم ڈیمونسٹریشن کروا سکتے ہیں، ہم پریزنٹیشن اچھی دے سکتے ہیں، ہم گیم کے اندر بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جب گیم کھیل رہا ہے تو وہ پڑھائی کی طرف سے ہٹ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موٹیویشنل گیمز ہوتے ہیں، کچھ اسٹوری والے بھی گیم ہوتے ہیں جن میں کافی کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے گیمز کے تھرو بچوں کو. سو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم بچوں کو ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں اٹھانا ہے، رکھنا ہے، کلر میچنگ کرنی ہے، تو ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے اور وہ خود بخود اپنے اندر چینجز لا رہے ہوتے ہیں صرف ایکٹیویٹیز کے تھرو. ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے خیال سے. تو اگر ہم ایکٹیویٹیز پر زیادہ فوکس کریں اور سوشل میڈیا پہ بچوں کو ایسی چیز دیں، ویڈیو میں، آڈیو میں، جس کے تھرو بچے جو ہے وہ کچھ اچھا اور کچھ نیا سیکھ سکیں، تو وہ بہت بہت اچھا ہو جائے گا بچوں کے لیے. کہ ان کو جب سیکھنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا تو
خود بخود بچے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے اس چیز کی طرف، کیونکہ بچے گیمنگ، اسٹوری بکس، ان چیزوں میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کو نا اٹریکشن ہے ان کی۔ اچھا مس، لاسٹ ایک دو کویشچن کروں گا پھر ہم ان کی طرف جائیں گے۔ پرسنل ایکسپیرئنس کے حوالے سے تو کیا آپ مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک لیڈر جو جس سے آپ متاثر ہوئی ہوں، اور ان کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہے جس سے آپ متاثر ہوئی ہوں یا انسپائرڈ ہوئی ہوں؟ کچھ ہیں لوگ جن سے میں بہت انسپائر ہوں۔ جی ایک میں این جی او میں کام کرتی تھی، دی این جی او ورلڈ فاؤنڈیشن۔ اس جی میں ہمارے ایک پروجیکٹ مینیجر تھے سر شکیل صاحب، ان سے میں بہت انسپائر تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو لیڈ کر رہے تھے جس میں ہمیں موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہم جائیں گھروں سے ان بچوں کو لے کر آئیں، ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں اور ان کو پڑھانے کی طرف راغب کریں۔ ایک وہ تھے، اور ابھی بھی ہیں، اور ابھی بھی وہ انہیں چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جس چیز نے مجھے انسپائر کیا تھا، وہاں جب میں تھی تب بھی میں سر ریحان اللہ والا کو دیکھتی تھی، تو مجھے جو سر ریحان اللہ والا کا جو ویژن ہے اس نے اتنا انسپائر کیا تھا کہ میں نے وہ اپنی 4 سال کی جاب چھوڑ دی تھی اور میں یہاں آ گئی تھی۔ تو مطلب سر کا ویژن ایسا ہے کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کسی کا ویژن ہے۔ وہ جی چاہتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرنا، اور مجھے جو خراب چیز جو لگی، اچھی چیز تو آپ نے پوچھ لی، آپ نے خراب چیز نہیں پوچھی، وہ بھی پوچھنی چاہیے تھی کہ ہماری جو جی گورنمنٹ ہے، ہماری جی گورنمنٹ جو لوگوں کو ہر 3 مہینے بعد جو پیسے دے رہی ہوتی ہے نا، وہ مجھے کہیں نہ جی کہیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے مانگنا۔ جی سو ہمیں دینے والا ہاتھ رکھنا چاہیے، لینے والا بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارا مذہب ہمیں نہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ ساری چیزیں وہ سکھاتا ہے۔ سو ہمیں خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہی پیسے گورنمنٹ کسی اچھی چیز کے لیے یوز کرے اور انسٹیٹیوٹ بنائے اے آئی اسکل سکھانے کے لیے، یا کچھ اسکلز جو دوسری ہوتی ہیں جیسے پلمبر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، اور الیکٹریشین ہے، فائر الارم کے جو ہوتے ہیں کورسز ہوتے ہیں کافی سارے۔ سو ان میں اگر ہماری گورنمنٹ انویسٹ کرے تو آئی تھنک کہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، ورنہ ہم اس وقت آل اوور دا ورلڈ بہت مطلب کون سا لیول ہوگا ہماری نیشن کا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم ان جی چیزوں کو چھوڑ کر پریکٹیکل لائف اسٹارٹ کریں اور یہ کام چھوڑ کر ان کاموں میں لگیں جس طریقے سے چائنا نے بہت زیادہ ترقی کی، اور اس کا جو مین مقصد تھا ترقی کرنا تھا، تو وہ انہوں نے محنت پہ فوکس کیا۔ ہمارے یہاں محنت کو فوکس نہیں کرتے، ہمارے یہاں ہر کوئی جو ہے کمفرٹ زون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فائدہ کس چیز میں، ہمیں سکون کس چیز میں، ہمیں آرام کس چیز میں ملے گا۔ سو اس میں جی جو ہے سب سے زیادہ اگر ہم کمفرٹ زون سے نکل کر محنت کرنے کی کوشش کریں تو آئی تھنک کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ جی اچھا مس، ہم اینڈ کی طرف جائیں گے، تو انٹرویو کے اختتام سے پہلے جو طلباء ہے، جو اساتذہ ہے، جو نوجوان ہے، ان کو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ انہیں میرا پیغام یہی ہوگا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، کوشش کریں خود کو اس کے ساتھ چلانے کی۔ تو اس کی ایجوکیشن لائن بھی ہے، اور اس کا صرف ایجوکیشن لائن نہیں ہے، اس کو ہمیں پریکٹیکلی بھی سیکھنا ہو۔ تو جی اس کو جو ہمارے جو میں نے کہا کہ اینسسٹر تھے وہ کرواتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ہنر سیکھنا آنا چاہیے، کوئی ہنر ہوگا ہاتھ میں تو یہ مطلب ہمارے بچے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے تو یہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے، کر تو یہ سکتے کما لیں گے کچھ نہ کچھ۔ مطلب ان کو ہیں۔ وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو آج کل کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں،
کہ وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم کو کب پیسے دے دے گی. سو ابھی بھی یہی ہے، بس دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے تو اے آئی بھی اسکلز ہیں، مہارتیں ہیں، ہنر ہے. تو جب دنیا ٹیکنالوجی کی طرف آ گئی ہے تو ہمیں بھی جو ہے ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے اور یہ اسکلز سیکھنی چاہیے جو ہمیں آل اوور پورے ورلڈ سے کنیکٹ کرتی ہیں. اچھا مس، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا اور اپنے تجربات، اپنے خیالات آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. تو ناظرین، اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا تو اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اگلے انٹرویو میں ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو مس.